بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2791۔ حدثنا ابو قریب حدثنا خلف بن ایوب عن عوف عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن صمت ولا فقہ فی الدین۔ هذا حدیث غریب ولا نعرف هذا الحدیث من حدیث عوف الا من حدیث هذا الشیخ خلف ابن ایوب العامری ولم ارى احدا یروی عنہ غیر محمد بن العلا ولا ادری کیفہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو خصلتیں، دو اچھی عادتیں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، اچھے اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ۔ اچھے اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ منافق میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایک منافق ہو اور فقیہ بھی ہو، اچھے اخلاق والا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فقہ فی الدین، تفقہ فی الدین کی اہمیت، فضیلت اور اس کی افادیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، ایک حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو تفقہ فی الدین سے سرفراز فرماتا ہے، دینی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 2792۔ حدثنا محمد بن عبد العلا حدثنا سلامۃ بن رجاء حدثنا الولید بن جمیل حدثنا القاسم ابی عبد الرحمن عن ابی امامۃ الباہلی قال ذکر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير۔ هذا حديث حسن غريب صحيح۔ سمعت أبا عمار الحسين بن حريث الخزاعي يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ ایک عابد اور عالم کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ذکر کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہی ہے جس طرح میں تم میں سے ادنا آدمی پر فضیلت رکھتا ہوں، یعنی جس طرح میری فضیلت ہے تم پر، تو ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، زمین اور آسمان والے، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل میں سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں، عالم سے مراد کیا ہے؟ خالی علم حاصل کر لینا، حروف کو سمجھ جانا، یہ رقوم اور حروف کا نام علم نہیں ہے، بلکہ عالم کون ہے؟ عالم سے مراد عالم باعمل ہے، جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو۔ عالم باعمل جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، اپنے علم کا نفع عام کرتا ہے، آسمانی سلطنوں میں اس کو کبیر کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ علم کا نفع عام کرتا ہے کا مطلب اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، علم حاصل کر کے اس کو محدود نہیں کرتا، بس ایک عالم ہے اس کی ذات سے کسی کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ عالم جس کے علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لوگ معلومات حاصل کر رہے ہیں، ایک طرف طلبہ استفادہ کر رہے ہیں اور ایک طرف عوام الناس بھی اس عالم کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، فیض یاب ہو رہے ہیں، تو ایسا عالم باعمل جو خود علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اپنی معلومات پر عمل کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی تعلیم دے رہا ہے، تو ایسے شخص کو آسمانی سلطنتوں میں کبیر کہہ کر پکارا جاتا ہے، اس کا نام کبیر ہے، جو خود عمل کرتا ہو اپنے علم پر اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہو۔ کبیر معنی بڑا، کبیر کے معنی بڑا، تو عالم باعمل مراد ہے۔ اور جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے، جو عالم، اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایسے علوم عطا کرتا ہے جن کو وہ نہیں جانتا تھا، جیسے صوفیاء کرام کا علم ہے، سبحان اللہ، اسرار اور رموز کا علم، حقائق اور معارف اور دقائق، اسرار الہیہ کا علم اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، برکت علم پر عمل کرنے کی برکت سے۔ حدیث ہے دیکھیں جی حضور فرماتے جی۔ حدیث نمبر 2793۔ حدثنا عمر بن حفص الشیبانی البصری حدثنا عبداللہ بن وہب عن عمرو بن
حارث عن دراج عن ابی الہیثم عن ابی سعید الخدری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهاه الجنہ هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بھلائی سننے سے ہرگز سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اس کے سبب جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی مومن بھلائی سننے سے ہرگز سیر نہیں ہوتا، یعنی علم حاصل کرنے والا کبھی بھی شکم سیر نہیں ہوتا، مطلب اس کی حرص ختم نہیں ہوتی، اس کی تڑپ، اس کی حرص اور اس کی خواہش کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک حدیث میں طالبان لا یشبعان، طالب دنیا و طالب علم، دو طالب ایسے ہیں جن کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک علم کا طالب ہے اور ایک دنیا کا طالب ہے۔ دنیا کے طالب کی حرص کب ختم ہوتی ہے؟ جب وہ قبر میں پہنچتا ہے، اور جو علم کا طالب ہوتا ہے اس کی خواہش کب مٹتی ہے، کب ختم ہوتی ہے؟ جنت میں پہنچنے تک علم کی لگن، علم کی جستجو، علم کا شوق اس کے دل میں موجزن ہوتا ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا شوق۔ حدیث نمبر 2794 حدثنا محمد بن عمر بن الولید الکندی حدثنا عبداللہ بن نمیر عن ابراہیم بن الفضل عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها هذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه وابراہیم بن الفضل المخزومی ضعیف فی الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حکمت والی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے، مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں پائے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ حکمت والی بات ہے، اگرچہ کہ دشمن کی زبان ہی سے کیوں نہ وہ نکل رہی ہو، حکمت والی بات ہے، دانائی کی بات ہے، عقل مندی کی بات ہے، سمجھداری کی بات ہے، تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، مومن کے پاس ہونا چاہیے، لیکن وہ حکمت دانائی، سمجھداری، عقل مندی سے کام نہیں لے رہا ہے، کوئی اس کو مشورہ دے رہا ہے عقل مندی کا، دانش مندی کا، تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو بہرحال تو کیا اب اس میں بدعقیدہ لوگ جو گمراہ فرقے کے ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے جب گمراہ عقیدے کے ہیں تو گمراہی جو ان کی زبان سے نکلے گی، تو قبول کیوں کریں گے آپ؟ حکمت کی بات ہے کیا؟ ایک جاہل ہے اس کی زبان سے بات نکلے گی جہالت کی، ایک گمراہ ہے اس کی زبان سے نکلے گی جو بھی بات وہ گمراہی کی ہوں گی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جو دین حاصل کر رہے ہیں، دین کا علم جو حاصل کیا جا رہا ہے، کن سے حاصل کر رہے ہو یہ دیکھ لو فرمائے، کیونکہ یہ علم بھی دین ہے۔ دین کے معاملے میں گمراہ فرقوں سے یا گمراہ عقیدے کے جو حامل ہیں ان لوگوں سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو چیز ہوگی وہی ٹپکے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ برتن میں دودھ ہو اور پانی ٹپکے یا شہد ٹپکے۔ تو اب یہ گمراہ فرقے کا ہے، بدعقیدہ ہے، تو اس کی زبان سے جب بھی بات نکلے گی بدعقیدے کی اور ایمان کا خاتمہ کرنے والی بات ہی نکلے گی۔ لہذا اب اس سے کوئی مناسبت نہیں ہے اس حدیث شریف سے کہ حکمت کی بات ہے، ایک دشمن ہے لیکن مسلمان ہے، یا کافر ہے لیکن دشمن ہے۔ حکمت کی بات اگر وہ بول رہا ہے جس سے آپ کے دین میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی ہے یا آپ کے دین پر حرف نہیں آتا، تو پھر اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک اس حدیث شریف میں تعلیم ہے کہ مومن کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اس بات میں اگر حکمت ہے، بھلائی ہے، دانش مندی، عقل مندی ہے، سمجھداری کی بات ہے، تو اس کو قبول کرنا چاہیے، فوراً حاصل کرنا چاہیے۔ یہ باب تھا علم کا جو الحمدللہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو بیان شروع ہو رہا ہے استئذان، یعنی اجازت طلب کرنے کے احکام اور آداب کیا ہیں۔